السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جنت زیب کی قلم سے تحریر کردہ ناول لافانی عشق کے ایپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ہاتھ اس کمرے میں کیا ہے اور یہ لوگ کیوں ہیں؟ وہ دونوں پل سائڈ میں ایک میں ساتھ کھڑے تھے جب کچھ یاد آنے پر عائرہ اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، کیونکہ ابھی تک اس نے پورا گھر دیکھ لیا تھا لیکن اپنے کمرے میں موجود دروازہ جو نہ جانے کس کمرے کا تھا وہ دیکھ نہ پائی، کیونکہ وہ دروازہ لاک تھا، جس پر اسے تجسس بھی ہوا کہ وہاں کیا ہے۔ میری اب تک کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، وہاں خزانہ ہے کیا؟ وہ تجسس لہجے میں آنکھیں چھوٹی کر کے دھیمے لہجے میں اس کی طرف جھک کر وہ ایسے بولی جیسے سچ میں کوئی خزانہ ہو، جبکہ اس کے انداز پر ہاتھ نے بھی اسی طرح اس کی طرف جھکتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دیا، خزانے سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے، دیکھنا چاہیں گی؟ اگر دکھائیں گے تو ضرور۔ اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا کر عائرہ نے بھی دل کی بات کہی، آخر دیکھنا تو وہ بھی چاہتی تھی کہ آخر ایسا کون سا خزانہ ہے وہاں، چلیں دکھاتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ کمرے کے اندر آیا اور اس دروازے کے پاس آئے۔ اس نے ڈور میں ہی کوئی کوڈ ڈال کر اوپن کیا، جو کوڈ ڈالتے ہی کلک کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ آئیں۔ دروازہ کھلا تو عائرہ وہیں سے متجسس نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، جس پر ہاتھ نے اسے اندر آنے کا کہا اور اسے ساتھ لیے کمرے کے اندر داخل ہوا، لیکن جیسے ہی پہلا قدم عائرہ کے کمرے کے اندر پڑا ویسے ہی اس کی آنکھیں اور منہ شوق سے پورے کا پورا کھلا، کیونکہ وہ ہاتھ کا پینٹنگ روم تھا جہاں ہر جگہ صرف اس کی پینٹنگز ہی موجود تھیں۔ ہاتھ یہ سب؟ چاروں طرف نگاہیں گھمائیں، اس کی آنکھوں میں صرف حیرانگی ہی تھی۔ میری بیوی کی پینٹنگز ہے، حسین ہے نا؟ وہ بہت اچھے سے جانتا تھا اس کا ریئیکٹ بالکل ایسا ہی ہوگا، اس لیے بنا اثر لیے اس کو نہارتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ جواب کیا دے۔ ابھی تو وہ اس شوق سے باہر نہیں آئی تھی کہ اس کی نظریں سائڈ پر لگی دیوار پر بڑی سی LED پر اٹکی، جس پر تقریباً اس کے پورے گھر کا نظارہ نظر آ رہا تھا۔ کیا اس کا کمرہ، لان، ڈائننگ روم، لاؤنج، اس کے امی بابا کا کمرہ، بلکہ گھر کا ہر کمرہ اور ہاسپٹل سے گھر تک جتنا راستہ تھا، اس ہر جگہ لگے کیمراز سے سب کچھ وہاں موجود تھا۔ اور وہ جو سمجھی تھی کہ اس نے کیمرہ صرف اس کے کمرے میں لگوایا، گھر کی ہر جگہ اور سڑکوں تک پر لگا دیکھا تو اس کا دماغ ہی گھوما۔ مطلب وہ خود ہاسپٹل کے باہر کھڑا رہ کر اس پر نگاہیں رکھتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جہاں نہیں جا سکتا تھا وہاں کیمراز لگوا کر نظر رکھ رہا تھا۔ ہاتھ آپ یہ سب نہیں، مجھے بتائیں کہ آپ چیز کیا ہیں؟ مطلب اتنے سارے کیمراز آخر دیکھنا کیا چاہتے تھے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی بہت بڑی چور ہوں اور آپ کے ملک کا خزانہ چوری کر کے کہیں دوسرے ملک لے جاؤں گی۔ جب کافی دیر اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے تو آخر کار تھک کر سر پر ہاتھ رکھ کر یہی بول پڑی، جبکہ اس کی بات سن کر ہاتھ نے اپنے ابھرنے والا قہقہا روکا۔ کسی کو بری طرح اپنا اسیر بنا دینا، اس کی آتی جاتی ہر سانس پر اپنا قبضہ جمانا، بن کہے اس کی ہر سوچ کا محور بن جانا اور بڑی ہی شان بے نیازی سے اس کے دل کو چرا لینا کسی بہت بڑی چوری سے کم تو نہیں۔ بڑی دل فریب انداز میں اس کی کمر کی گرد باہوں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے ہاتھ نے دل سے اس لہجے میں جواب دیتے ہوئے اسے اس کی ایک ایک چوری بتائی، جسے جان کر عائرہ کے پاس سوائے اسے گھورنے کے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو ذرا مجھے یہ بھی بتا دیں مسٹر ہاتھ سلطان کہ اگر آپ جناب کو ہم سے اتنی ہی محبت تھی تو پھر 4 سال پہلے آپ نے کس خوشی میں میرا معصوم سا دل توڑا؟ بڑے ہی لاڈ کے ساتھ اس کی گردن میں بازو ڈال کر عائرہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنا سوال کر ہی ڈالا۔ دل توڑ کر ہی تو احساس ہوا تھا اس ہاتھ سلطان کو کہ آپ اس کے لیے کتنی اہم ہیں۔ یقین کریں شاید اس رات سے پہلے مجھے احساس تک نہ ہوتا کہ آپ کیا ہیں میرے لیے، کتنی اہم ہے آپ کا ہونا ہاتھ سلطان کی زندگی میں، کس قدر ضروری ہے، شاید اس رات سے پہلے میں سمجھ ہی نہ سکتا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے رکا اور پھر بولا، آپ میرے لیے کیا ہیں یہ میں نے اس رات جانا تھا نور ہاتھ۔ اس رات آپ کا معصوم سا دل توڑ کر یقین کریں میرے اس پتھر دل کو ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں ملا۔ آپ کو انکار تو کر آیا تھا لیکن پھر اتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کر اپنا انکار کا مداوع کر سکتا۔ یقین کریں اس رات اگر میں آپ کو انکار نہ کرتا تو شاید آپ میرے لیے اتنی اہم نہ ہوتی جتنی آج ہیں۔ آج آپ صرف ہاتھ سلطان کی بیوی نہیں بلکہ ہاتھ سلطان کی دیوانگی ہیں، ہاتھ سلطان کا عشق ہیں، ہاتھ سلطان کی آنکھوں کا نور ہیں، ہاتھ سلطان کی زندگی کا سکون ہیں۔ آپ کو چاہ کر پانے کے بعد یہ خاک سا انسان کسی بیش قیمت کندن کی طرح ہے جس کی چمک صرف آپ کا ساتھ ہے نور ہاتھ۔ جس دیوانگی میں بولتے ہوئے اسے اس کا مقام بتا رہا تھا، اسے سن کر عائرہ دل و جان سے اس پر قربان ہوئی۔ وہ اسے چاہتی تھی لیکن وہ صرف اسے چاہتا نہیں تھا بلکہ دیوانوں کی طرح چاہتا تھا۔ عائرہ مسکرائی اس انداز سے کہ ہاتھ سلطان کو لگا جیسے اس دنیا میں اس کی مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت کوئی شے موجود ہی نہیں۔ وہ مسکراتی تھی تو اس کی دھڑکنیں رک جاتی تھیں، وقت تھم جاتا تھا اور وہ کسی پاگل دیوانے کی طرح بنا پلک جھپکائے صرف اسے نہارتا ہی رہتا تھا۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں رہ گئے کیونکہ وہ اسے کے لفظ کو اپنے لمس کی قید میں لے چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو رہائی بخشی تو عائرہ اس کے سینے سے ہی سر ٹکا کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی اور وہ پیار سے اس کی کمر کو سہلانے لگا۔ ہاتھ
آپ مجھے اس حد تک چاہیں یہ میری خواہش تھی۔ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا اسی لمحے میرے دل نے یہ خواہش کی کہ آپ میری زندگی کا سب سے اہم حصہ بنیں۔ اور جانتے ہیں اپنی اس خواہش پر میں اس وقت صرف ہنستی، کیونکہ مجھے سے میری یہ خواہش محض بچکانی سی لگی۔ حالانکہ آج تک کبھی کسی مرد کو دیکھ کر میرے دل نے ایسی خواہش نہیں کی، بلکہ دل کیا کبھی ذہن میں خیال ہی نہیں آیا کہ کوئی میری زندگی میں آئے گا، لیکن آپ وہ پہلے تھے جسے پہلی نظر دیکھ کر ہی میرے دل نے خواہش ظاہر کی۔ میں جب آپ کو یونی میں آتے جاتے یہ گزرتے ہوئے دیکھتی تو جانتے ہیں میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے۔ میں چاہتی تھی کہ میں آپ کو دیکھوں، لیکن کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ آپ کو دور سے دیکھ کر ہی نگاہ اٹھا لوں۔ اس کے سینے پر سر ٹکا کر ہی بولتے ہوئے وہ مسکرائی۔ جانتے ہیں ایک بار آپ 2 ہفتے یونی نہیں آئے، وہ 2 ہفتے میں نے آپ کے انتظار اور اداسی میں گزار دیے۔ ایک ایک پل میرے لیے گزارنا مشکل تھا۔ میں یونی جاتی اور ہر وقت اس انتظار میں رہتی کہ آج آپ آئیں گے۔ نہ جانے کون کون سے خیال تھے جو ذہن میں آتے۔ میری اس اداسی کو نوٹ کر کے جانتے ہیں فریحہ نے جا کر فرید بھائی سے پوچھ لیا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بیمار ہیں۔ جب یہ بات آ کر فری نے مجھے بتائی کہ آپ بیمار ہیں تو جانتے ہیں یکدم میری دھڑکنیں سست ہو گئیں، میرا دل پریشان ہوا۔ میں آپ کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک عجیب سی تڑپ تھی جو مجھے اس وقت محسوس ہوئی۔ وہ وقت تھا جب میں نے جانا کہ آپ کیا ہیں میرے لیے، مجھے آپ سے کتنی محبت ہے، یہ میں نے تب جانا۔ اور وہ دن تھا جب پہلی بار نماز پڑھتے ہوئے میں نے اللہ سے آپ کی صحت یابی کی دعا کی۔ بہت دیر تک میں بیٹھ کر آپ کے لیے دعائیں کرتی رہی اور دعا کرتے کرتے وہیں سو گئی۔ اگلے دن جب میں یونی گئی تو سب سے پہلے آپ کو نگاہوں کے سامنے صحت یاب پایا۔ جانتے ہیں اتنے دنوں بعد اس وقت آپ کو دیکھ کر مجھے یوں لگا تھا جیسے کسی پیاسے کو موت کی آخری سانس پر پانی کا دریا مل گیا۔ میری سانسیں بحال ہوئی تھیں آپ کو دیکھ کر۔ میرے دل سے اس وقت خود بخود اللہ کا شکر ادا ہوا۔ اس وقت میں چاہتی تھی آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کے لیے کتنا پریشان تھی، کتنا یاد کیا میں نے آپ کو، لیکن نہیں کہہ پائی، بلکہ خاموشی سے سر جھکا کر آپ کے پاس سے گزر گئی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور آپ میرے لیے اہم سے اہم تر ہوتے گئے۔ آپ کی چاہت میرے دل میں بڑھتی گئی۔ جب کبھی آپ کی اور میری بات ہو جایا کرتی تو وہ دن اور رات تو میرا کسی عید کی طرح ہی گزر جاتا۔ آپ کے لاسٹ ڈے پر میں نے بہت زیادہ ہمت کر کے یہ فیصلہ کیا کہ آج میں اپنے دل کی بات آپ کو کہہ دوں گی، کیونکہ شاید پھر مجھے ویسا موقع نہ ملتا۔ یہی سوچ کر اس دن سب کے چلے جانے کے بعد میں نے بہت زیادہ ہمت کر کے آپ کو بلایا اور اپنے دل کی بات آپ کو بتائی۔ آگے بولیں۔ وہ جو بہت ہی غور کے ساتھ اس کی ساری باتیں سن رہا تھا، اچانک خاموش ہونے پر اسے سامنے کر کے پیار سے بولا، جس کی آنکھیں اس لمحے کو یاد کر کے نم ہوئی۔ آپ نے انکار کر دیا۔ ایک گہرا سانس لیا عائرہ نے بولنے کے بعد، جیسے بولنا کتنا ہی مشکل ہوا ہو۔ آپ نے انکار کیا تو جانتے ہیں مجھے لگا تھا جیسے سب ختم ہو گیا ہو۔ میں تو امید باندھ کر آپ کے سامنے گئی تھی کہ شاید آپ کو بھی میں پسند ہوں، کیونکہ آپ کی آنکھوں میں نے کبھی اپنے لیے ناپسندیدگی نہیں دیکھی تھی، لیکن آپ کے انکار نے میری ہر خوش فہمی دور کر دی۔ جانتے ہیں مجھے زیادہ دکھ آپ کے انکار کا نہیں بلکہ آپ کے ٹھکرا دینے کا ہوا تھا۔ آپ نے کہا آپ میرے بارے میں ایسا نہیں سوچتے تو میں برداشت کر گئی، لیکن جب آپ نے کہا کہ یہ میرا پاگل پن ہے، میں خواہ میں آپ کے پیچھے اپنا وقت برباد کر رہی ہوں، تو مجھے بہت برا لگا تھا۔ ہاتھ بہت زیادہ ہرٹ ہوئی تھی میں اس وقت۔ آپ چاہتے تو مجھے انکار کر کے چلے جاتے، لیکن نہیں۔ آپ نے کہا کہ میں انتظار نہ کروں، اپنا وقت برباد نہ کروں، بھول جاؤ، آگے بڑھ جاؤ۔ تب مجھے سب سے زیادہ ہرٹ ہوا۔ آپ بول کر چلے گئے کہ آپ کی زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں۔ آپ کہہ کر چلے گئے اور ساتھ میرے جینے کی وجہ بھی لے گئے۔ وہ رات میری کس قدر اذیت میں گزری میں کبھی بولتے بولتے یہاں آ کر اس کی بس ہوئی اور وہ روئی۔ اس کے سامنے اپنے بیتے لمحوں کی اذیت یاد کر کے نہ رکنے والے آنسوؤں کے ساتھ روئی، اور وہ کھڑا صرف اس کی اذیت کو محسوس کر کے شرمندہ ہوا۔ اس نے اسے روکا نہیں بلکہ بولنے دیا، یہاں تک کہ رونے بھی دیا، تاکہ جو غبار جو باتیں وہ اس وقت اس سے نہیں کہہ پائی آج کہتے۔ وہ چاہتا تھا وہ ہر بات ہر اذیت اسے بتا دے۔ جانتا تھا جب بھی یہ بات آئے گی وہ روئے گی، اس لیے وہ پہلے خود کو تیار کر چکا تھا۔ چاہے اس وقت اس کی آنکھ سے نکلتا ہر آنسو ہاتھ سلطان کے دل پر قیامت ڈھا رہا تھا، لیکن اس قیامت کے باوجود اس نے اسے رونے سے روکا نہیں بلکہ رونے دیا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے اذیت ناک اور درد بھری رات تھی۔ ہاتھ اس رات کے بعد میں نے خود کو سنبھال لیا اور پھر کبھی آپ کا ذکر اپنی زبان پر نہیں لایا۔ حالانکہ ایک پل بھی ایسا نہیں تھا جب میں نے آپ کو یاد نہ کیا ہو۔ میں آپ کو کبھی نہیں بھولی، ہر وقت آپ کا خیال میرے چار سو رہتا۔ میرے پاس آپ کی باتیں کرنے کے لیے صرف میرا خدا تھا۔ آپ کی جب بھی بہت زیادہ یاد آتی تو میں اللہ سے دل ہی دل میں آپ کی ڈھیروں باتیں کرتی۔ میں نے زبان پر کبھی آپ کا نام نہیں لایا، لیکن میری ہر دعا میں آپ کا نام ضرور شامل ہوتا۔ میں دعا کرتی کہ کاش آپ میری محبت نہیں میرا نصیب بن جاتے، اور پھر دعا کرتے کرتے میری کاش بھی ختم ہو گئی اور صرف دعا رہ گئی۔ میرے پاس صبر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ آپ میری دعاؤں کا صلہ ہیں ہاتھ۔ خدا نے آپ کو مجھے یوں ہی نہیں بخشا۔ ان 4 سال کے صبر اور انتظار کے بعد آج خدا نے مجھے آپ کا ساتھ عطا کر کے سرخرو کر دیا۔ ہاتھ آپ کی محبت، آپ کے ساتھ اور آپ کی بخشی قربت نے مجھے معتبر بنا دیا ہے۔ اگر میرا کل اذیت ناک تھا تو آج خوشیوں بھرا ہے۔ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے میں دکھی تھی، وجہ آپ تھے۔ آج خوش ہوں تو بھی وجہ آپ ہی ہیں۔ اپنا داہنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر عائرہ نے بڑے ہی مان سے اپنی بات کہی۔
خدا کے لیے مجھے دوبارہ کبھی اس اذیت میں مت ڈالیے گا، مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑیے گا ہاتھ، میں آپ کے بغیر اب نہیں رہ پاؤں گی۔ اب اگر آپ دور ہوئے تو آئرہ جی نہیں پائے گی۔ نم آنکھوں سے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھ کر وہ کس اذیت میں یہ بات بول رہی تھی ہاتھ بہت اچھے سے محسوس کر پا رہا تھا۔ اس نے اس کا وہ ہاتھ جو اپنے چہرے پر تھا اسے پکڑ کر لبوں سے چھوا اور محبت سے اس کے بہتے آنسو اپنی انگلی کے پوروں سے صاف کر کے ایک عقیدت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیا، جسے محسوس کر کے آئرہ کو لگا جیسے اس کی ہر اذیت ہر دکھ ختم ہو گیا۔ وعدہ ہے آپ سے ہاتھ سلطان کا، نور ہاتھ، خدا نے چاہا تو دوبارہ کبھی آپ اس اذیت سے دو چار نہیں ہوں گے۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے میں، ہر سیکنڈ آپ ہر وقت اپنے ساتھ مجھے پائیں گے۔ ہم ایک ساتھ مل کر اپنے آنے والی زندگی کو خوشگوار اور حسین بنائیں گے، جہاں دکھ نہیں صرف خوشیاں اور سکون ہوگا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس نے پختگی سے اسے یقین دلایا، جس پر آئرہ نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی اس کے سینے پر سر رکھ کر سکون سے آنکھیں بند کر گئی، جبکہ وہ خود بھی اپنا مضبوط حصار اس کے گرد باندھ کر آنکھیں بند کر گیا۔ بڑے انہماک کے ساتھ ارشان کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے LED پر کوئی نیوز سن رہا تھا، جبکہ ساتھ ساتھ وہ دعا پر بھی نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ اس کی یہ الجھن ارشان کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا، مگر بولا کچھ نہیں۔ لیکن جب کئی لمحے گزر جانے کے بعد بھی اس کی الجھن دور نہ ہوئی تو خود ہی وجہ دریافت کرنے صوفے سے اٹھا، مگ ٹیبل پر رکھا اور LED آف کر کے اس کے پاس ہی آ کر بیٹھا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، بلکہ ہاں، مجھے یہ سوال بالکل سمجھ نہیں آ رہا، کب سے اس کو حل سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پتہ نہیں کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ اس کی طرف دیکھ کر دعا نے پریشان لہجے میں اپنی الجھن بتائی۔ تو اس میں اتنا پریشان یا الجھنے والی کون سی بات ہے؟ مجھ سے پوچھ لیتی، میں سمجھا دیتا۔ میں نے سوچا میں کر لوں گی، لیکن نہیں ہو رہا۔ اس کے بچوں جیسے منہ بنانے پر ارشان کو ہنسی آئی۔ اچھا لائیں دکھائیں، کون سے والا ہے؟ یہ والا دیکھیں، میں نے کتنی بار کوشش کی لیکن ہر بار جواب غلط ہی آتا ہے۔ نوٹ بک پر تقریباً 5-6 بار کی ہوئی کوشش اس نے ارشان کو دکھائی تاکہ وہ یقین کرے کہ اس نے کوشش کی تھی۔ یہاں تو سارا صحیح ہے، لیکن یہاں سے آ کر آپ نے غلطی کر دی ہے۔ یہاں دیکھیں، اس کو اس کے ساتھ ملٹی پلائی کرنے سے پہلے مائنس کرنا تھا، اور پھر جو جواب آتا اسے اس کے ساتھ ملٹی پلائی کرنا تھا۔ نوٹ بک ہاتھ میں پکڑے ارشان نے تقریباً 2 منٹ میں اس کی الجھن دور کی۔ آپ نے کتنی جلدی سالو کر لیا ارشان، میں خواہ میں اتنی دیر سے الجھ رہی تھی۔ ہلکی سے مسکان کے ساتھ خوش ہوتے ہوئے دعا نے اس کو دیکھ کر کہا، تو اس کی مسکان پر خود بھی مسکرا دیا۔ دوبارہ کوئی بھی الجھن ہو تو الجھنے کی بجائے مجھ سے پوچھ لیجیے گا، ہو سکتا ہے جو مشکل آپ کو پریشان کرے اس کا حل میرے پاس موجود ہو۔ پیار سے اس کے بالوں کو سلجھایا اس نے نرمی سے کہا، جو اس کی بات پر مسکراتے ہوئے سر ہلا گئے۔ کتنا باقی ہے؟ بس تھوڑا سا، آپ سو جائیں، میں بھی تھوڑی دیر میں سو جاؤں گی۔ اپنی بکس کو اکٹھا کر کے دعا نے اس کو لیٹنے کا کہا۔ ہم آپ مکمل کر لیں، اس کے بعد ایک ساتھ سوئیں گے۔ وہ کیا ہے نا، اب آپ کو اپنے سینے سے لگائے بغیر سلطان زادے کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ پہلے نرمی اور پھر شرارتی لہجے میں اس کی ناک کو چھوتے ہوئے ارشان شوق ہوا، جبکہ اس کی بات پر دعا صرف شرما کر سر ہی جھکا سکی، اور وہ اس کو تنگ نہ کرنے کا ارادہ کر کے سکون سے بیٹھ کر دیکھنے لگا، جو اس کی نگاہیں خود پر پا کر ہی اپنا کام ختم کرتی۔ آج وہ تقریباً 4 دن بعد یوں نہیں آئی تھی، لیکن افسوس کہ آج اس کے آنے پر مہرماں اور زوبیہ غیر حاضر تھی اور دعا لیکچرز لینے، جبکہ وہ خود کینٹین میں اکیلی بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ ہائے، اس کے سوچوں کا محور کسی انجان آواز پر ٹوٹا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا جو اسے سے مخاطب تھا، لیکن وہ اسے بالکل نہیں جانتی تھی، اس لیے نگاہیں پھیر گئی۔ ایکسکیوز می انوشا، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ لڑکا اب کے بار اسے اس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہی موجود دوسری کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اس انجان کے منہ سے اپنا نام سن کر انوشا حیران ہوئی، لیکن اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ اسے جانتا ہے۔ آئی تھنک آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اس کی حیرانگی پر مقابل نے خود ہی اندازہ لگایا۔ کوئی بات نہیں، میں عاصم ہوں، آپ کا کلاس فیلو، آپ اور میں کلاس میٹس ہیں، عاصم نے اپنا تعارف کروایا، جس پر انوشا نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا، کیونکہ دوستی تو ان دونوں میں تھی ہی نہیں جو بات کرتی۔ آپ کافی دن سے یونی نہیں آئی تھی، سب خیریت تھی؟ طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان کی، لیکن ماشاءاللہ سے اب کافی بہتر ہے۔ اس کے بجائے جواب پیچھے سے آتے ذوحان نے دیا، جو آتے ہوئے عاصم کا سوال سن چکا تھا، اور وہی اس کے جواب دینے اور آ کر ساتھ بیٹھ جانے پر انوشا کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، حالانکہ اس بیچارے نے ابھی تک اسے کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ آپ کون؟ عاصم نے ناسمجھی سے سوال ذوحان سے کیا، جو شکل سے تو مسکرا رہا تھا، لیکن اندر سے اس کے دل سامنے بیٹھے شخص کو اٹھا کر غائب کر دینے کا تھا۔ ان کا دوست، اور بہت جلد ہونے والا شوہر بھی۔ اس کے دیے جواب پر عاصم کے ساتھ ساتھ انوشا نے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اور چلیں پھر آپ دونوں باتیں کریں، میں چلتا ہوں۔ وہ مشکل ہلکی سے مسکان کے ساتھ ان دونوں کو باتیں کرنے کا بول کر عاصم وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، کیونکہ اب اس کا وہاں بیٹھنا فضول ہی تھا، اس لیے جانا ہی بہتر لگا، اور اس کے چلے جانے پر جو تیکھی مسکراہٹ ذوحان کے لبوں پر آئی تھی وہ بھی فوراً غائب ہوئی، اور اس کی جگہ ایک دم سنجیدگی نے لے لی۔ اتنا چونکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے حقیقت ہی بتائی ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا، جبکہ انوشا نے ایک بار پھر سے نگاہیں چرائیں۔ بیٹھ جائیں، بات کرنی ہے مجھے آپ سے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی کہ ذوحان نے فوراً بولتے ہوئے اسے روکا، جو کشمکش کا شکار ہوئی دوبارہ بیٹھ گئی تھی، لیکن اب بیٹھنا محال ہی تھا، کیونکہ جانتی تھی وہ کیا سوال کرے گا۔ نوش،
چند لمحے خاموشی کے بعد زحان نے اس کا نام پکارا، جس کا دل ابھی اس کے منہ سے اپنا نام سن کر زور سے دھڑکا۔ دوبارہ کبھی بھی آپ کو کوئی بھی تکلیف، دکھ یا پھر کوئی بات کرنی ہو یا رونا ہو تو بس ایک بار مجھے پکار لیجیے گا۔ خدا کی قسم، بنا کوئی سوال کی آپ کی ہر تکلیف، درد، ہر بات، یہاں تک کہ آپ کے ہر آنسو میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ اس سے اس کے رونے کی وجہ پوچھے گا، اس کی بات سن کر فوراً نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں صاف اپنے لفظوں کی طرح سچائی نظر آ رہی تھی۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، بلکہ میں آپ کے ساتھ ہوں، ہر لمحے، ہر سیکنڈ میں۔ بس اب دوبارہ کبھی بھی اکیلے میں چھپ کر روئیے گا مت، کیونکہ آپ کی یہ آنکھیں بن کہے آپ کی ہر تکلیف عیاں کر دیتی ہیں۔ اپنی بات کہے زحان ایک بھرپور نگاہ اس کے حیران چہرے پر ڈال کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ آج پہلی بار انوشا اس کی پیٹھ کو نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھتی رہی۔ وہ حیران تھی کہ کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بن کہے وہ اس کی بات کیسے سمجھ گیا؟ وہ اکیلی ہے، یہ بات تو آج تک اس نے کبھی مہرماں، زوبیہ اور دعا تک کو نہیں بتائی، تو پھر وہ کیسے جان گیا؟ آپ کی یہ آنکھیں بن کہے آپ کی ہر تکلیف عیاں کر دیتی ہیں۔ چند منٹ پہلے بولے اس کے الفاظ انوشا کے دماغ نے دہرائے، جس پر مزید الجھ کرے گی کہ کیا وہ شخص اس کی آنکھوں سے اس کے دل کا حال جان سکتا تھا۔ جب الجھن مزید بڑھی تو وہ سر ہاتھوں میں گرائے اپنا سر تھام گئی، کیونکہ جتنا وہ اس سے بھاگ رہی تھی اتنا ہی وہ اسے اپنی باتوں میں الجھائے ہوئے تھا۔ ارمان اس وقت کورٹ روم کے اندر کھڑا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی اس کے کیس کا فیصلہ سنایا گیا تھا، جو فی الحال تو اس کے حق میں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے پر پریشانی تھی، جسے اس فیصلے پر خوش نہ ہو۔ سب ٹھیک ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، آخر فیصلہ تمہارے حق میں ہوا ہے، لیکن خوشی کی بجائے یہ پریشانی کیسی؟ کس بات کی؟ بخار اس کے چہرے کو دیکھ کر فیضان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ فیصلہ تو حق میں ہے، لیکن پریشانی اس بات کی کہ کیا یہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ مطلب یہ کہ فیصلہ بے شک ہمارے حق میں ہوا ہے، لیکن کیا مخالفین اس فیصلے کے بعد اتنی آسانی سے انہیں چھوڑ دیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ اب ان کا بیٹا اپنی باقی کی عمر جیل میں ہی کاٹے گا؟ پرسوچ نگاہوں سے سامنے ٹیبل پر پڑی فائل کو دیکھتے ہوئے ارمان نے فیضان کو جواب دیا، جو خود بھی اس کی بات پر تھوڑا پریشان ہوا۔ جو بھی ہے، تم اس بارے میں اتنا نہیں سوچو، تمہارا کام اس کیس کو سالو کر کے بے قصور کو انصاف دلانا تھا، جو کہ تم کر چکی ہو، اس لیے اب اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، اس لیے چھوڑ دو، جو ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے فیضان نے نرمی سے اپنی بات کہی۔ ہاں یہ تو ہے، خیر چھوڑو، تمہاری ہیئرنگ کیسی رہی؟ اپنے خیالات کو جھٹکے ارمان نے اس کی ہیئرنگ کا پوچھا، کیونکہ آج اس کے کیس کا بھی فیصلہ ہونا تھا۔ جو ہر بار بنتا ہے وہی؟ مبارک ہو پھر تو۔ خیر مبارک یار، مگر یہ جو میرے کیس کا جج تھا نا، اس بار انتہائی کوئی لیچڑ قسم کا انسان نکلا، پورا مہینہ ایک ہی تاریخ پہ تاریخ دے کر خوار کروا دیا۔ قسم سے اگر اس لیچڑ کی جگہ میں ہوتا نا تو ایک ہی ہفتے میں فیصلہ سنا کر کیس بند کر چکا ہوتا۔ منہ کے الٹے سیدھے زاویے بگاڑ کر فیضان نے جج کو کوسا، جبکہ اس کے انداز پر ارمان سرنا میں ہلا کر صرف مسکرایا اور اپنی چیزیں سمیٹ کر اس کے ساتھ ہی کورٹ روم سے باہر نکل گیا۔ سر، آج آپ کی 2 میٹنگز ہیں، پہلی 12 بجے ہارون لیدرز کے ساتھ اور دوسری فورن ڈیلیگیشن کے ساتھ 2 بجے۔ اس کے بعد شام 6 بجے آپ کا ڈنر مسٹر احمد کے ساتھ ہے، جہاں مسٹر اقبال اور مسٹر عاشر ملک بھی موجود ہوں گے۔ آئی پیڈ میں موجود اس کے شیڈیول کی ساری ڈیٹیلز کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح اس کی گوش گزار کرتے ہوئے اس کی سیکرٹری خاموش ہوئی، جبکہ وہ خود گرے 3 پیس میں سوٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح وجاہت کا شاہکار بنے دانہ ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں پھنسائے اپنی ہیزل گرے آنکھوں سے شیشے کی وال کے ذریعے باہر سڑک پر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ لنچ کا ٹائم 6 بجے کی بجائے 8 بجے کا کر دو۔ نگاہیں باہر سڑک پر ہی جمائے اس نے جواب اپنے پیچھے کھڑی رابعہ کو دیا، جو ایک بار تو اس کی بات پر شوق ہوئی، لیکن زبان سے اس کو کوئی لفظ نہیں نکلا تھا۔ جی سر، اور کچھ؟ نو یو لیو ناؤ۔ جانے کا سن کر رابعہ فوراً اپنا آئی پیڈ بند کر دی باہر نکل گئی، جبکہ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا اور پھر پلٹ کر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا، موبائل اٹھا کر پہلی کال اپنے مطلوبہ نمبر پر ملائی، لیکن افسوس کہ دوسری طرف سے کال پک نہیں کی گئی۔ اپنی کلائی کو سامنے کر کے اس نے وقت دیکھا، جہاں فی الحال 10 بج رہے تھے، مطلب پہلی میٹنگ ہونے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ کسی خیال کے برعکس وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹیبل پر پڑی گاڑی کی چابی، موبائل اور سن گلاسز اٹھا کر کیبن سے باہر نکل گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔